ہے یہاں پر مسئلہ ہے ختم نبوت کا، اور اس مسئلہ کے بارے میں ہم 6 نمبر بیان کریں گے۔ مسئلہ ختم نبوت کے 6 نمبر۔ نمبر 1 کہ ختم نبوت کی حقیقت، اور نمبر 2 ما بہ النزاع، نمبر 3 اشارات قرآنیہ، اور نمبر 4 اشارات حدیثیہ، اور نمبر 5 ختم نبوت کے منکر کا حکم، اور نمبر 6 مرزا کا کفر۔ ان 6 عنوانات پہ ہم مختصر سی بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، تو یاد رکھ لو، ختم نبوت کا مطلب ظہر کے بعد بھی میں نے عرض کیا کہ علماء اسلام کے نزدیک لا ينبأ احد بعدہ، کہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت ملنے کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں بن سکتا، کسی دوسرے کو نبوت مل نہیں سکتی، اور کوئی نبوت کے ساتھ مبعوث نہیں ہو سکتا۔ اب یہ معنی جب ہم نے کیا علماء اسلام نے، تو اس سے بہت سارے اشکالات رفع ہو گئے، اور وہ اشکال آمد عیسوی کا اشکال، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو اپنے مقام پر قطعیات سے ثابت ہے، نزول عیسیٰ جی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وصف نبوت کو سلب نہیں کیا جائے گا، بلکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وصف نبوت سے موصوف ہوں گے، لیکن ان کی آمد بحیثیت امتی کی ہوگی۔ دونوں باتوں کو سمجھو، آئیں گے امتی کی حیثیت سے، لیکن وصف نبوت ان سے سلب نہیں ہوگا، موصوف وصف نبوت ہوں گے، لیکن یہاں پر حیثیت امتی آنے کا کیا مطلب، کہ اپنی شریعت کا یہاں اجرا نہیں کریں گے، یہاں پر آ کر شریعت محمدیہ اسی کا اجرا ہوگا اور اسی کو بیان کریں گے، اور اپنے احکام کا نفاذ نہیں کریں گے۔ ایک بات، اس کی مثال جیسے اسلام، یہ پاکستان میں اسلامی نظام اگر نافذ ہو جائے اور پاکستان کا امیر المومنین یہ سعودی عرب کے دورے پہ جائے تو ہوگا وہ امیر المومنین، یہاں کا وہ صدر ہوگا، اپنے عہدہ سے برطرف نہیں ہو جائے گا، لیکن سعودی عرب یا دوسرے ملک میں رہ کر وہ قانون اسی کا پابند ہوگا، اپنے ملک کا وہاں پر قانون اور سکہ نہیں چلا سکتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چونکہ زمانہ ختم ہو چکا ہے اور نزول ہوگا زمانہ نبوت محمدی میں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانہ میں ان کی آمد اور تشریف آوری وہ احیائے طریقہ محمدی کے لیے ہوگی، نہ کہ اجرائے طریقہ عیسوی کے لیے۔
وہ طریقہ محمدی کا اجرا کریں گے، اسی قرآن اور اسی سنت کا اجرا کریں گے۔ تو یہاں پر جو اصل اشکال تھا وہ اس معنی میں تھا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، جبکہ علماء اسلام نے مانا کیا کیا، لا ينبأ احد بعدہ، اور یہ مانا اس معنی کے حوالہ جات وہ میں عرض کر دوں گا۔ اب اس پر تھوڑی سی میں تفصیل کرتا ہوں۔ یہ حضرات جو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نبوت مل چکی تھی جب آدم مٹی اور گارے کے درمیان میں تھے، آدم بین الماء والطین، یہ گفتگو ہمارا مسئلے پر مفصل ہو چکی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، اور اس پہ آپ سارے حوالے نوٹ کر چکے ہیں جو یہاں موجود تھے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حضرات روایات پیش کرتے ہیں، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا ابھی آدم مٹی اور گارے کے درمیان میں تھے۔ یہ روایات پیش کر کے اور ثابت یہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے وصف سے موصوف کیا جا چکا تھا، ابھی تک آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے درمیان تھے۔ اور یہ کہنے والے شیعہ بھی، اور یہ کہنے والے رضا خانی بھی، اور یہ کہنے والے للہوڑ دیوبندی بھی، یہ تینوں پارٹیاں ان کا نظریہ یہی ہے۔ لیکن یہ نظریہ ہم بالکل واضح دو ٹوک ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ ختم نبوت والے عقیدے سے ضرب ہے اور ختم نبوت کے عقیدے کا انکار ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کو اس وقت نبوت مل چکی تھی جب ابھی آدم کا وجود ہی نہیں بنا تھا اور آدم مٹی گارے کے درمیان میں تھے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد یہ 7 لاکھ نبی کو نبوت ملی ہے، اور آدم کو نبوت بعد میں ملی، نوح کو نبوت بعد میں ملی، حضرت موسیٰ کو نبوت بعد میں ملی، حضرت عیسیٰ کو نبوت بعد میں ملی، اور سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کو نبوت مل گئی تھی۔ تو آپ ہمیں بتائیں ختم نبوت کا کیا مفہوم ہے، کیا معنی ہے؟ تو اس نظریے اور عقیدے سے، چاہے وہ اہل تشیع کا ہے، چاہے وہ رضا خانی کا ہے، اور چاہے وہ للڑ پارٹی کا ہے، جن کا بھی ہے، تو دراصل یہ حضرات یہ نظریہ رکھنے والے، میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمارے ان للڑ دیوبندیوں کو ختم نبوت کا معنی بھی ابھی تک کسی نے نہیں یاد کرایا۔ انہوں نے دفتر کھول لیے چندے کے لیے، اور مختلف بڑے بڑے شہروں میں دفتر اور بڑے بڑے چندے، کیونکہ یہ مسئلہ ذرا آسان ہے، جس پہ چندہ رضا خانی سے بھی لو، شیعہ سے بھی لو، اور دیوبندیوں سے بھی لو، اور اہل حدیثوں سے بھی لو۔ کیوں کہ مسئلہ ایسا ہے کہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے، تو چندے ماشاءاللہ زبردست ملتے ہیں۔ اور ہم نے کئی دیکھے جن کو پاؤں میں جوتی پہننے کی نہیں تھی، لیکن جب اس روٹ پہ آئے تو انہوں نے وہ پجاروں پہ سفر کیے اور پراڈوں پہ سفر کیے، تو چندے خوب حاصل کیے ختم نبوت کے نام پہ، لیکن امت کو اب تک ختم نبوت کی وضاحت نہیں کی، معنی نہیں بتلایا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ابو الخیر ازدی، یہ ملتان کا بہت بڑا گمراہ آدمی ہے ابو الخیر ازدی، اور اسی طرح دوسری ایک پارٹی اٹھی حیات عیسیٰ کا انکار، انہوں نے اسی بہانے پر کیا کہ نزول عیسیٰ جو ہے جو ختم نبوت کے خلاف ہے۔ ہمارا جو وہ مناظرہ ہوا تھا اس میں وہ مناظر اصل میں قادیانی تھا، لیکن حیات عیسیٰ کو اس نے بہانہ بنایا، اور اس کا پروگرام یہ تھا کہ حیات عیسیٰ پہ شاید گفتگو نہیں کریں گے، تو ہم نے اس سے کہا کہ آج تو جس موضوع پہ آپ گفتگو اسی پہ ہوگی اور چھوڑیں گے نہیں۔ بہرحال حیات عیسیٰ پر وہ بھی نہیں کہتا ہے یہ ختم نبوت کے منافی ہے، اور مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں اس نے بھی ساری یہی بک کی ہے، کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے یہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔
آپ آخری نبی کیسے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ ختم نبوت کا معنی اہل اسلام کے نزدیک وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی کو نبوت ملنے کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا، اور جو آدم ابھی مٹی گارے کے درمیان وہاں آپ کے لیے نبوت مانتے ہیں، یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، چاہے وہ تحریک ختم نبوت کی کریں۔ سمجھ گئے؟ یہ بھی سمجھ گئے؟ یہ مختصر سی پہلی بات تھی۔ نمبر 2، دوسری بات کہ مرزا قادیانی، ویسے ختم نبوت کی تاریخ لمبی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانہ میں بھی بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، اس پر میں ابھی نہیں جاؤں گا، شاید آگے ایک مقام آ رہا ہے وہاں اس مسئلے پہ گفتگو کروں گا۔ فی الحال ہم نے اپنا موضوع سمیٹ کے ترجمہ کرنا ہے، تو وہاں پر مسئلہ یہ بنا کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں آخر دور میں بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ کو خطوں کی کتابت بھی کی، اور جہاں تک کہا کہ آدھا حصہ آپ کا آدھا ہمارا، تو ہماری تمہاری نبوت مشترکہ ہو، تو اس طرح کی خط و کتابت بھی تاریخی روایات میں وہ ملتی ہے۔ اور ختم نبوت کے منکرین کا سب سے بڑا دور اور سب سے بڑا زور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دوران وہ بہت قوت کے ساتھ ابھرے اور پورے زور کے ساتھ، حتیٰ کہ یہ ایسا خطرہ بھی پیدا ہو گیا کہ مدینہ پر وہ قبضہ کر لیں، اور انہوں نے بڑی کوشش بھی کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اس کے کہ جو دیہات کے صرف نام کے مسلمان تھے، عرابی جنہوں نے اسلام کی حقیقت سمجھی کوئی نہیں تھی، اور دور دراز صرف وہ اس لیے انہوں نے کلمہ پڑھا کہ ہماری جانیں محفوظ ہو جائے اور دعویٰ اسلام کا کیا، اور حقیقتاً اسلام کے قریب ہی نہیں لگے تھے، تو ان لوگوں نے بھی اپنے دعویٰ سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور صدیق اکبر کی خلافت کو چیلنج کیا۔ اور اسی طرح منکرین زکات انہوں نے بھی ابو بکر صدیق کی خلافت کو چیلنج کیا، اور کفار جتنے رومی اور فارسی انہوں نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو چیلنج کیا۔ یہ تو ابو بکر صدیق ہی تھا جس نے نبوت کا بھار بھی اٹھایا ہے اور نبی کا بھار بھی اٹھایا ہے، یہ صرف حصہ حضرت ابو بکر صدیق کا تھا۔ ساری طرف سے اسلام کو مٹانے کے لیے کہیں فارس، کہیں روم، کہیں منکرین زکات، کہیں آراب، اور سب سے بڑا دور ان منکرین ختم نبوت کا، اور اس میدان میں ابو بکر صدیق نے کسی کی پرواہ نہ کر کے، اور جہاں تک لفظ کہے کہ اگر سارے تم مجھے چھوڑ جاؤ اور مدینے میں درندے داخل ہو جائیں، اور جہاں مدینے کی عورتوں کو وہ درندے پاڑ کے کھا جائیں، لیکن میں ابو بکر پھر بھی کبھی نہ ختم نبوت کے منکرین کے خلاف نرمی اختیار کر سکتا ہوں، اور نہ منکرین زکات کے خلاف، نہ فارس اور روم کے بدماشوں کے خلاف کوئی نرمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم بھی سامنے آئے، حدیث بھی پیش کی، اور حدیث سامنے رکھ کے کہا کہ جو منکرین زکات ہیں فلا فلا ہیں، ان پر آپ ان کے ساتھ قتال نہ کریں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے موقع پہ ڈٹ گئے، پک گئے، اور جملہ مشکات والے نے بھی نقل کیا، اور دوسری حدیث کی کتابوں میں جملہ آتا ہے، کہتے ہیں آنا حیون اور شد کا تو آنا حیون، کہ پیغمبر کا دین وہ کم کیا جائے، خراب کیا جائے، آنا حیون، اس حالت میں کہ میں زندہ ہوں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں
میری زندگی کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم علیہ السلام کے دین میں کوئی رکھنا اندازی کرے. حتیٰ کہ حضرت صدیق نے یہاں تک کہا کہ اللہ کے محبوب کے زمانے میں اگر کوئی ڈھنگا بھی دیتا تھا اقال، وہ رسی جس سے پاؤں کو باندھا جاتا ہے، پاؤں باندھنے والی رسی، وہ ڈھنگا بھی اگر کوئی نہیں دے گا، ابو بکر صدیق اس کے ساتھ بھی قتال کرتے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بعد میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمارا سینہ بھی کھل گیا، اور جو ابو بکر بات کہتا تھا بات وہی تھی. تو بہرحال ان حالات میں ابو بکر صدیق نے ختم نبوت کا تحفظ کر کے دکھا ہے، اور ختم نبوت کے منکرین کے ساتھ ایسی مردانہ جنگ لڑی، ایسی مردانہ جنگ لڑی. مسیلمہ جیسے شیطان اور اس طرح کے جو کافر تھے، مرتدین تھے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے والے ابو بکر صدیق اور سارے صحابہ وہ یہ ثابت کر گئے، ختم نبوت کا محافظ بن کے یہ بتا گئے کہ جس کا عقیدہ صدیقی خاندان سے ملتا ہوگا ہمیشہ ختم نبوت کی حفاظت بھی کوئی کرے. سمجھ آئیے بات کے نہیں؟ دوسرا کر ہی کو نہیں سکتا، اس لیے دوسرے بیچاروں کو ابھی تک تو مان ہی نہیں آتا ختم نبوت. اچھا جی، اس کے بعد لمبی تاریخ ہے، مستقل اس پر کتاب ہے جس میں بیان کیا گیا جھوٹے مدعیان نبوت پورے 1400 سال میں جس زمانے میں جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اس کی پوری تاریخیں، اس کا سارا ترتیب وہ چلی آ رہی تھی. لیکن ہمارے اس زمانے میں جو سب سے خطرناک فتنہ اس عنوان پر وہ قادیانیت کا فتنہ ہے اور مرزا قادیانی کا فتنہ ہے. دوسرے لوگ بھی ہیں ختم نبوت کے منکر، لیکن سب سے خطرناک فتنہ اسلام کے لیے وہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال کا فتنہ ہے. اور انہوں نے پراپاگنڈا کے ساتھ خصوصاً امریکہ، برطانیہ اور باہر کے ممالک میں انہوں نے ایک تحریک چلائی. اپنے آپ کو وہ غیر مسلم نہیں کہتے بلکہ وہ یہ شمار کرتے ہیں جس طرح دیوبندی، بریلوی، حیاتی، مماتی، اہل حدیث، اہل سنت، یہ وہ کہتے ہیں یہ فروعی مسائل ہیں. اسی طرح مرزا قادیانی مرزائیت اور اہل سنت کا ایک فروعی مسئلہ ہے، اور ہم بھی، ہمارا مسئلہ بھی فروعی ہے. اصل میں ہم اہل حق کے اور جو مقابل میں رکھتے ہیں اہل سنت کو، حالانکہ یہاں مقابل اہل سنت نہیں، یہاں مقابل اہل اسلام. یہ اہل سنت کو تقابل میں رکھ کے بتانا کیا چاہتے ہیں کہ یہ ایسے اختلاف جیسے مدعیان اسلام کے آپس میں فرقے ہیں، تو ہم بھی ایک جماعت ہیں، ایک فرقہ ہے. اور باہر ممالک میں جن کی ساری تعامل امریکہ، برطانیہ اس قسم کے بدماش ممالک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں. اور خصوصاً جو پسماندہ ایریے ہیں، مثلا کشمیر ہے، کشمیر میں ان کی دعوت بہت ہے، اسی طرح دیہاتوں میں ان کی دعوت بہت ہے. یہ پچھلے دنوں ہمارا ایک وہ کشمیر کا تھا، اس کے ساتھ گفتگو طے ہوئی. خیر جہاں کرنول میں تو پہلے تو وہ بڑے چیلنج بازی کرتا رہا، تو ہم وہاں پہنچ گئے تو مسئلہ ختم نبوت پر تو ہمارے ساتھیوں نے تھوڑی سی کمزوری کی کہ ایک دن پہلے انہوں نے میرا نام بتا دیا کہ کوئی آئے گا. بس میں نے کہا کہ آخر بجے تک میرا نام نہیں بتانا. ان کو کہو کوئی مولوی ہم لے آئیں گے. اور آخر بجے تک وہ پوری تیاری میں، ادھر پنڈی کی تیاری میں تھے. لیکن جب پتہ چل گیا، ہم پہنچ کے، حاجی صاحب بھی میرے ساتھ تھے اور بھی حضرات تھے. وہاں جب ہم پہنچے تو پتہ چلا کہ اصل حضرت صاحب نہیں آئے. کیوں؟ کوئی مجبوری پڑ گئی. میں نے کہا کیوں؟ آپ نے بتایا نہیں تھا؟ کہتے بتایا تو تھا. پھر تو مجبوری پر نہیں ہے، بتایا تھا. خیر وہ اصل میں نہیں آئے. تو اس کا بھائی آیا ہوا تھا،
اور وہ بھی بڑا شاطر تھا صحیح معنوں میں. اس سے گفتگو وہ آیا اس لہجے میں تھا کہ ذرا میں پتہ کروں کہ یہ باتیں کیا کرتا ہے. وہ باتیں پھر میں بتاؤں گا تو پھر بعد میں گفتگو ہوگی. پہلے ذرا مواد نکالیے. خیر مرزے کی میں ساری کتابیں لے لیا. اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کشمیر میں رہتے ہیں اور وہاں پر یہ مسئلہ چلا ہوا ہے کہ مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں. وہاں ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ مرزا جو ہے یہ نبوت کا دعویٰ اس نے کیا ہی نہیں بلکہ یہ امام مہدی ہے، مسیح موعود ہے، مسیح ہے. اس لیے اگر قرآن حدیث اس کے لفظ سے قرآن حدیث آپ پیش نہ کریں، کوئی بھی چیز نہ پیش کریں، نہ قرآن نہ حدیث، میں کیا پیش کروں؟ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی کتاب کا بہت اچھا، یہ پہلا مرزائی ہمیں ملا ہے. حالانکہ مرزے کی کتابوں پہ موت کا پیغام قبول کر لیں گے اور زہر کا پیالہ پی لیں گے، لیکن مرزا کی کتابوں پر مرزیوں کی گفتگو کرنا کی خیالت و مہارت کو جلو. اس کی وجہ ہے کہ مرزا نے جو رنگ لگائے میں آپ کو دکھاتا ہوں. مرزا نے کہا کہ ہے تو آرام اس کو میں نے حوالے چند دے دیے. اس کے بعد وہ مطمئن ہوا یا نہیں، بظاہر مطمئن ہوا اور اس نے پھر پوری مجھے اپنی کارروائیاں بتائی کہ ہم کس طرح لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی اہم مسئلہ ہے، عام مسئلہ نہیں. اور جس مسئلہ آج کے اس دور میں بہت زیادہ اچھالا گیا عالمی طور پہ، اور قادیانیت اتنی جلدی سے پھیل رہی ہے کہ شاید کوئی فرقہ اتنا جلدی سے پھیل رہا ہو، خصوصاً باہر کے ممالک میں. نیٹ پر قادیانیوں کے جو مبلغین ہیں ان سے ہماری گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے نیٹ پر، اور وہاں پر ان کی شکلیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ، پگڑیاں دیکھیں اور ترتیب دیکھیں اور اتنا سیریس گفتگو کریں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اور بڑے طریقے کے ساتھ وہ دعوت دے رہے ہیں. تو میری اس پوری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس تاریخ میں الجھنے کی ضرورت نہیں. ہمیں جو ہمارے درپیش مسئلہ ہے وہ قادیانیت کا مسئلہ ہے اور ختم نبوت کے عنوان پہ. اور اس لیے ہم بجائے اس کے کہ پہلے ختم نبوت کے منکرین کی تاریخ بیان کریں، ہم اصل مابین نزاع اس مسئلہ میں مرزیوں اور ہمارے درمیان ہے کیا، اسی پہ گفتگو کریں گے. تو مرزا قادیانی جس کے مختلف ادوار سے گزرا، سب سے پہلے مرزا قادیانی حیثیت مناظر جیسے آج کل ذاکر نائب کی شہرت ہے، اس طرح مرزے کی شہرت تھی. غیر مسلم خصوصاً عیسائیت، داریت اور ہندو مت اور ان مذاہب کے خلاف مرزا ایک مناظر تھا اور مناظر کی حیثیت سے اس نے شہرت حاصل کی. اس کے بعد اگلا دور آیا، اس نے اسی سے پیدا اٹھاتے ہوئے انگریز نے مرزا کو تیار کیا اور اپنے اس کو گود میں لے کر مرزا کو قدم ب قدم آگے ذرا چلانا چاہا. اور مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک بھائی دوسرا بھی ہے مرزا بیگ، اور وہ جو دوسرا بھائی ہے اس کے شاگرد ہیں جناب امام اہل بدعت حضرت اعلی حضرت احمد رضا خان سے. یہ اس بھائی کے شاگرد ہیں. اور مرزا غلام احمد قادیانی بنیادی طور پہ اہل حدیث تھا. کون تھا؟ جی اہل حدیث تھا، غیر مقلد تھا. بنیاد اس کی یہ تھی. اور اہل حدیث کو مثال اچھا لگے تو پھر کئی ٹوٹیاں جنم دیتی ہیں. بہرحال مرزا نے سب سے پہلا جو دعویٰ کیا وہ اس کے مسیح موعود ہونے کا مدعی ہے. مسیح موعود کا مطلب کہ قرآن و حدیث میں جس عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے
وہ عیسیٰ بنی اسرائیل والا نبی عیسیٰ نہیں، بلکہ اس عیسیٰ سے مراد ایسا آدمی آئے گا جو مسیح مسیح ہوگا۔ مسیح مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کا آدمی ہوگا، مسیح مسیح ہوگا۔ اور یہ نہیں ہے کہ کوئی نبی واپس آئیں گے یا وہ آسمانوں پہ ہے، یہ علماء کو دھوکہ لگا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے معاذ اللہ، اور ان کی قبر کشمیر میں ہے۔ واہ واہ، ان کی قبر میں نے ربوہ پر بتایا تھا، ان کی قبر کہاں ہے؟ کشمیر میں۔ اور اب آنا ہے مسیح مسیح، تو پہلی بنیاد رکھی وفات عیسیٰ، یہ مسئلے کو رگڑا دے کر پھر اگلا قدم اٹھایا جب حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے۔ اب وہ کون عیسیٰ آئے گا؟ تو کہتے ہیں وہ عیسیٰ میں ہوں، عیسیٰ کی طرح ہوں۔ یہ ساری قرآن حدیث میں پیشین گوئیاں میرے متعلق ہیں۔ خیر اس پہ بڑے لطیفے بھی ہیں، ہم چونکہ شارٹ کٹ چلنا چاہتے ہیں، لطیفے بڑے ہیں۔ اسے کسی نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور تیرا تو باپ موجود ہے، تو کیسے مسیح مسیح ہے؟ اس نے کہا کہ ایسے خبارک میرے اندر بھی ہے۔ میں نے جب شادی کی تو اس وقت تمام ڈاکٹر خدا ڈاکٹر، اس نے مجھے یہ بتا دیا کہ تو بیوی کے ساتھ ہم بستری کے قابل نہیں اور تو کر بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے فضل کیا، اللہ نے مجھے اتنے بیٹے دے دیے۔ حالانکہ میں بیوی کے قریب بھی نہیں کیا، لیکن اتنے بیٹے ملے، یہ بھی خالق کی عادت ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا فضل تو ہوتا تو انسان رہتا، یہ تیرے صحابہ جو ساتھ والے ہیں نا، یہ ان کا کرم ہے، اردا گرد والے مرزا کے صحابہ کی مہربانی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا قانون اپنے مقام پہ اٹل ہے۔ اسی طرح اور بھی اس کے بہت سارے ہدیانات ہیں اور بہت سارے پروگرام ہیں مرزا کے۔ بہرحال اس نے کہا میں مسیح مسیح ہوں، اس سے یہاں تک وہ چلتا رہا۔ آگے چل کے اس نے کہا کہ مجھ پر چلو مسیح مسیح نہیں، میں مسیح محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا مسیح ہوں، اور ذات محمدی کا مجھ میں حلول سمجھو، میں ان کے لیے بروز کی حیثیت رکھتا ہوں۔ اب اگر کسی نے محمد کو دیکھنا ہے تو پھر کہتا ہے مجھے دیکھیں، میں آپ کا پورا بروز ہوں اور وہ آپ کی جلوہ گری کی پوری طرف ہوں۔ اس سے پھر آگے چلا، کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے اور میں نبی ہوں۔ پھر اس پر اشکال ہوا، تو نبی کیسا؟ خاتم النبیین آ چکا ہے اور متواتر احادیث متواترہ اس مسئلے پہ موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بن سکتا، سارے صحابہ کا اجماع اور قتال کا مسئلہ موجود ہے، تو کیسے نبی ہے؟ تو کہتا ہے کہ نبوت جو ہے نا، نبوت اس کی کئی اقسام ہے۔ ایک ہے نبوت حقیقی، ایک ہے نبوت بروزی، ایک ہے نبوت ذلی، اور ایک ہے نبوت اصل۔ تو نبی کریم علیہ السلام اصل نبی تھے اور میں ان کا دل اور سایہ ہوں، اور آپ نبی حقیقتاً تھے اور میں ان کا بروز ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ نبوت جو حقیقی اور بالرسالت ہے، اس کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور حقیقی نبی اب کوئی نہیں آئے گا۔ اب بعد میں اگر آئے گا تو بروزی نبی یا ذلی نبی، امتی نبی ہی آئے گا، اور اس کو نبوت ملے گی نبی کریم علیہ السلام کے فیض سے۔ اور اس کی بنیاد اس نے یہ رکھی کہ علماء اسلام بھی نبی اور رسول میں فرق کے قائل ہے، ایک نبی ہے ایک رسول ہے۔ اس مسئلہ کو اس نے بنیاد بنا کے کہا کہ پھر جو نبی ہے ایک اصل نبی ہے اور ایک اس کا سایہ۔ مطلب کیا ہے کہ اصل خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ ہے، اور آپ کے بعد اصل نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اور میں کون ہوں؟ میں اتباع محمدی میں اس حد تک آگے گیا ہوں کہ اللہ نے مجھے بھی وہی سے سرفراز کیا ہے، اور مجھ پہ بھی لفظ
نبی کا اطلاع کیا ہے، حتیٰ کہ مرزا کہتا ہے اللہ نے مجھے 10 لاکھ معجزات عطا کیے۔ کتنے؟ 10 لاکھ۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے جو معجزے تھے مرزا کہتے ہیں 3000، اور میرے معجزے 10 لاکھ معجزے۔ اس سے تو کئی نبیوں کی نبوت ثابت ہو سکتی ہے، مرزا کہتا ہے۔ بہرحال اگلا سٹیپ پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کے بعد پھر رسالت کا دعویٰ کیا۔ اب قادیانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ ہیں وہ مسیح موعود والے نظریہ کو ماننے والے، انہی صحابی کو دیکھتے ہیں جس میں مرزا نے خود ختم نبوت کا اقرار کیا ہوا ہے، بلکہ ختم نبوت کے منکر کو کافر قرار دیا ہے اس دور میں۔ اور پھر یہ جو لاہوری مرزائی ہے، یہ مرزا کو صرف مسیح موعود مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک ولی اللہ تھا بس۔ اور جو قادیانی ہے، اصل قادیانی، وہ مرزا کو حقیقتاً نبی اور رسول مانتے ہیں، اور مرزا کی نبوت اور رسالت کے منکر کو وہ کافر قرار دیتے ہیں اور مرتد قرار دیتے ہیں، بلکہ قادیانی مرزا کو خاتم النبیین مانتے ہیں، صرف نبی بھی نہیں، خاتم النبیین۔ مرزے کا اپنا ایک شاگرد مرید صحابی تھا، اس نے مرزے کے ساتھ بڑا ڈرامہ کیا، وہ ایک اور علاقے میں گیا، وہاں پر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا کہ مرزے کی اتباع میں اللہ نے مجھے بھی بیت سے سرفراز کیا ہے، مرزا کی غلامی میں۔ مرزا کی وہ تحریریں بھی ہیں، اس میں وہ خط لکھ لکھ کر کہ تو انسان کا بچہ بن جا، نبی میں کافی ہوں، تو نبوت کا دعویٰ نہ کر، یہ ہے وہ۔ لیکن وہ ڈٹا رہا، اس نے کہا مرزے کی نبوت کی وجہ سے اور مرزے کا میں کامل متبع ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے بھی نبوت دے دی۔ تو یہ اصل مابین نظام ہمارے نزدیک بروزی یا ذلی، یہ نبوت کی کوئی تقسیم نہیں۔ نبی حقیقی ہوتا ہے اور نبی اصل ہوتا ہے، اور ذلی یا بروزی کی تقسیم کے ہم منکر ہیں۔ بنیاد یہ ہے، ہم کہتے ہیں نہ ہم کسی ذلی کو نبی مانتے، نہ کسی بروزی کو نبی مانتے، کسی کو بھی ہم نبی اصل کو مانتے ہیں۔ آدم پہلا پیغمبر نبی ہے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد اگر کوئی ذلی نبوت کسی کے لیے مانتا ہے تب بھی وہ کافر ہے۔ آپ کے بعد اگر کوئی عروضی نبوت مانتا ہے تب بھی وہ کافر ہے۔ آپ کے بعد کوئی رسالت کا مدعی ہے تب بھی کافر ہے۔ نبوت کسی قسم کی تعویل کر کے لفظ نبی کا اطلاق کسی انسان پہ یا کسی مکلف مخلوق پر وہ مانتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد اور واجب القتل۔ سمجھ گیا یا نہیں؟ یہاں کوئی تقسیم نہیں۔ اب مرزے نے تقسیم تو کر دی نا، آپ کے مولوی بھی چل پڑے، اس نے نبوت کو تقسیم کیا۔ ہم مرزا اور مرزائیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس تقسیم پر کوئی ماخذ، کوئی حوالہ پیش کیجیے۔ اسی طرح احمد رضا خان تھا، اس نے علم غیب ذاتی تے علم غیب عطائی، اس نے دو تقسیم شروع کر دی، اور آگے سے آگے آپ کے یہ دوست انہوں نے کہا سما نافع تے سما مطلق، سما نافع تے سما مطلق، نہ ان کے پاس کوئی ماخذ، نہ ان کے پاس کوئی ماخذ، نہ مرزائیوں کے پاس کوئی ماخذ۔ تو اب چند ایک عبارتیں آپ نے نوٹ کر دی ہیں مرزا کی، لیکن اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ مرزا کی جس طرح میں نے عرض کیا عبارتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک عبارات وہ ہیں جس میں مرزا خود ختم نبوت کا بڑا زور پرزور اس بات کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے، اور دوسری عبارتیں وہ ہیں کہ خود نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو دونوں قسم کی عبارات کے آپ کے پاس ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ مرزا ہمارے نبی کے
فتوے سے بھی کافر ہے اور مرزا اپنے فتوے سے بھی کافر ہے. ہمارے نبی کو مانو تب بھی مرزا کافر، اور اگر مرزے کو مانتے ہو تو مرزے کو جب نبی مانا تو مرزے کی بات حدیث نہیں ہوگی. چھتی سے کیجیے ابھی تک تو کوئی نہیں مسئلہ ہے. اچھا تو مرزے کی بات پھر حدیث بنے گی تو ہمارے نبی کی مانو تب بھی مرزا کافر، اور اپنے نبی کی مانو تب بھی مرزا کافر. مرزا کا کافر، مرزا کو کافر نہ کہنے والا وہ ہمارے نبی کا بھی منکر ہے اور اپنے نبی کا بھی منکر ہے. تو اب مسئلہ یہ بنے گا، دعویٰ یہ رکھو کہ مرزا کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر بال اتفاق ہے. فریقین کے نزدیک، ہمارے نزدیک بھی اور مرزائیوں کے نزدیک بھی، دونوں کے نزدیک تو یہ ہوتا ہے شاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. اب ذرا دونوں عبارتیں دیکھو. مرزائیوں کے ساتھ اس معاملہ میں مناظرے میں لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، لمبی چوڑی جانے کی ضرورت نہیں، بالکل 2 لفظوں کا مناظرہ ہے. ان سے طے کروا لو کہ مرزا کو نبی مانتے ہو یا نہیں. اگر عام مرزائی کہے گا نہیں نبی مانتی، عام نہیں کہتے، آپ سے طے کروائیں. اور اگر وہ کہیں نبی مانتے ہیں تو اس سے کہلوا دو نبی مانتے ہو تو مرزے کی بات نہ ماننے والا کون ہے؟ جو مرزے کی بات کا منکر ہے وہ کون ہے؟ یہ طے کروا. خیر بات ہے جب نبی مانتے ہیں تو مرزے کی بات کا منکر کافر ہے، اور خود مرزائیوں کی کتابیں میں موجود ہے. اب جب مرزے کی بات کا منکر کافر ہے، آپ آرام سے روحانی خزان اٹھائیں اور اس کو عبارت اس کے مطابق دکھائیں. مرزا کہتے ہیں ختم نبوت کا منکر کافر. اب تم نے مرزا کو مانا نبی اور تم ختم نبوت کے منکر، مرزا بھی ختم نبوت کا منکر، اور مرزا فرما رہا ہے ختم نبوت کا منکر کافر ہے. اب تمہارے لیے مرزا کو کافر ماننا یہ فرض ہو گیا ہے، نہیں تو تم خود کافر ہو اپنے نبی کے بقول. یہ آسان مسئلہ ہے. اب ذرا دیکھو یہاں پر چند عبارتیں دونوں طرح کی لکھ لو. یہ میرے پاس ہے روحانی خزائن اور اس کی جلد نمبر 19 ہے اور صفحہ نمبر 61. صفحہ نمبر 61. اس پر مرزے کا فرمانے علی شان. مرزا کہتا ہے بڑا بے ایمان ہے. مرزا کہتا ہے کہ سوچو کہ کیا مرتبہ ہے اس پاک رسول کا جس کی غلامی کی طرف میں منسوب کیا گیا. سوچو کیا مرتبہ ہے اس پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کی غلامی کی طرف میں منسوب کیا گیا. ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء. اس جگہ کوئی حسد اور رشک پیش نہیں جاتا. خدا جو چاہے کرے، جو اس کے ارادہ کی مخالفت کرتا ہے وہ صرف، ساری عبارت لکھنا مقصد نہیں، میں بتا دوں گا آپ کو لکھنے میں، وہ صرف اپنے مقاصد میں نامراد ہی نہیں بلکہ مر کر جہنم کی راہ لیتا ہے. ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے عاجز مخلوق کو خدا بنایا. ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہ کیا.
اپنے بارے میں کہتا ہے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہ کیا، مبارک وہ جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے، کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔ اس عبارت میں مرزا کہتا ہے کہ وہ لوگ بدبخت ہو گئے، مارے گئے جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہ کیا، اور مبارک وہ جس نے مجھے پہچانا۔ تو اپنے لیے کہتا ہے کہ میں اللہ کا برگزیدہ رسول ہوں، اور جو مجھے نہیں پہچانتے وہ لوگ برباد ہو گئے۔ اور جہاں سے جو عبارت ہے جہاں سے لکھ لو، ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہ کیا، مبارک وہ جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں۔ یہاں سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ مرزا آخری رسول ہے، رسول بھی ہے اور آخری رسول، اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ نور تھوڑا سا لیک تھا۔ بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے، کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 61، روحانی خزائن جلد نمبر 19۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ روحانی خزائن ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 22، اپنا جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 406۔ اس میں کہتا ہے کہ غرض اس حصہ کثیر سیہ الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔ بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں، کیونکہ کثرت غیب اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے، اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی۔ جی ہاں بھائی، آپ صرف چند جملے لکھ لیں کہ بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا۔ اس امت میں کیسے بڑے بڑے اولیاء گزرے، ابدال گزرے، ان پر وحی بھی آتی رہی، ان پہ وحیاں آتی رہی، لیکن مجھ پر اتنی کثرت کے ساتھ وحی آئی اور اتنے امور غیبیہ پر مجھے اطلاع دی گئی کہ مجھ اکیلا میں ہی ہوں اس امت میں جس کو نبی کے لفظ کے ساتھ خاص کیا گیا۔ تو اب جہاں تھوڑی سی توجہ سے سمجھ لو کہ مرزا کہتے ہیں 1400 سال پہلے اور میرے بعد قیامت تک کوئی ایسا امتی نہیں جس کو نبی بنایا گیا ہو، یہ صرف میری شان ہے کہ مجھ پر نبی کا لفظ سچا آ رہا ہے اور میں اس لفظ کے ساتھ مخصوص ہوں۔ تو اب یہ عبارت بالکل صاف اور صریح ہے کہ مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں کیا، صاف صریح عبارت، اور نبوت کا دعویٰ نفس نبی کا، اور ساتھ یہ ہے کہ ہوں بھی اکیلا میں، اس سے پہلے اور نبی کوئی نہیں گزرا پوری امت میں سے میں پہلا نبی ہوں۔ اس کے بعد
یہ روحانی خزائن ہے جلد 1، اس پر صفحہ نمبر 593، اس میں مرزا نے اپنی کئی ذکر کی، اور کئی ذکر کرتے ہوئے صفحہ نمبر 593 اس میں کہتے ہیں انا انزلناہ قریبا من القادیان، انا انزلناہ قریبا من القادیان، ہم نے نازل کیا اس کو قریبا من القادیان، قادیان کے قریب۔ ویسے مرزا تربئی کئی زبانوں میں آتی تھی، کہتے ایک بھئی جو آئی نا مجھ پہ وہ بھئی تھی کہ آئی لو یو، یہ بھی مرزا کی گئی ہے آئی لو یو، یہ جبریل نے کہا آئی لو یو، میرا صاحب جبریل تو نہیں آیا تھا، وہ میرا خیال اس کا باپ انگریز تھا۔ یہ کہتا ہے بدرجہ یقین کامل پہنچ کر پھر منکر رہیں، پھر بعد اس کے فرمایا انا انزلناہ قریبا من القادیان وبالحق انزلناہ وبالحق نزل صدق اللہ ورسولہ وکان امر اللہ مفعولا۔ یہ مرزا کی گئی ہے، قرآن کی ایسے لے کر صرف درمیان میں جملہ بڑھا دیا انا انزلناہ قریبا من القادیان، آگے پیچھے ایسے جوڑ دی اور کام پورا کر دیا۔ یہ صفحہ 593 میں نے آپ کو بتایا مرزا رسول بھی اور آخری راستہ ایک، دوسرا مرزا پوری امت میں اکیلا نبی امتی ہونے کی حیثیت سے، اور جہاں ملتے تربئی بھی آ گئی، وہی ملتے کی بھی آ گئی انزلناہ قریبا من القادیان۔ یہ ہم ثابت کر رہے ہیں کہ مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں۔ یہ اور یہ میرے پاس اسی کی کتاب جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر اس کا 62 کھلا بھی نہیں سکا، صفحہ نمبر 62 اس میں مرزا کی عبارت تھوڑا سا برداشت کرو، پھر انشاءاللہ ہم اپنی لہر پہ چلتے ہیں۔ آدمی بور ہو جاتا ہے اس پہ ایمان کی عبارتیں سن کر۔ کہتے ہیں اب ظاہر ہے کہ ان الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا فرستادہ، خدا کا معمول، خدا کا امین، خدا کی طرف سے آیا ہے، جو کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کا دشمن جہنمی ہے۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ کہتا ہے اب ظاہر ہے کہ ان الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے، یہ خدا کا فرستادہ ہے۔ یہ باتیں نوٹ کرو، آج کل یہ ختم نبوت کے دندے کٹھے کرنے والے ہیں، ان کی تقریریں سنو۔ انہوں نے مرزا کی ایک بیوی کا نام یاد کیا ہوا ہے، بس محمدی بیگم، اور جہاں پر بھی ہوگا محمدی بیگم کا قصہ سنائیں گے، اور کوئی چیز ان کے پاس ہے نہیں، صرف محمدی بیگم کا نام ہے۔ ہاں بھائی، خدا کا معمور، خدا کا امین، خدا کی طرف سے آیا ہے، جو کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کا دشمن جہنمی ہے۔ اور نیز ان تمام الہامات میں اس عاجز کی اس قدر تعریف و توصیف ہے کہ اگر یہ تعریفیں در حقیقت خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ تمام تکبر، نخوت اور شیخی سے الگ ہو کر ایسے شخص کی فرمان برداری جو اپنی گردن میں لے لے جس کی دشمنی میں خدا کی لعنت اور محبت میں خدا کی محبت ہے۔ لیکن اگر یہ تعریفیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں اور یہ تمام کلمات جو الہام کے دعویٰ پر پیش کیے گئے ہیں خدا قادر قدوس کا الہام نہیں ہے، بلکہ ایک دجال کذاب نے چلاکی کی راہ سے ان کو اپنا آپ بنا لیا ہے اور بندگان خدا کو یہ دھوکہ دینا چاہا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے الہام ہے۔ در حقیقت وہ جو نہایت بے باکی سے خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، خدا تعالیٰ کی گرجنے والی سائقہ کے نیچے کھڑا ہے اور اس کے مشعل غضب کا نشانہ ہے، اور کوئی اس کو اس کا ہار وجود کے ہاتھ سے چھڑا نہیں سکتا۔ یہ وہ مبالغہ والا عبارت لکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ میں نبی ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو خدا مجھے پکڑتا کیوں؟ اللہ پکڑے؟
جھوٹا نبی آگے نہیں جا سکتا. یہ بات میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ جھوٹا نبی نہیں جا سکتا تھا. سمجھ آ گئی تھی یا نہیں آ گئی تھی؟ یہ مستقل بات ہے، پھر تو اسی کو بہانہ بنا رہا ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 62 اور جلد نمبر 11. جس کو ذوق ہو اور جہاں نہ لکھ سکتا ہو بعد میں لکھ لے، بشرطے کی کتاب واپس کرے، کیونکہ یہ کتابیں ہم نے ربوہ سے منگوائی، اب دوبارہ کچھ اس کے لے جانا نہیں. ہاں بھائی، اب یہ عبارت کسی طرح روحانی خزائن، یہ صفحہ 211 ہے اور جلد نمبر 18 ہے. اس پر صفحہ 211 اور جلد نمبر 18. اچھا جی، مرزا کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطہ کو ملحوظ رکھ کر اور اس میں ہو کر اور اس کے نام محمد اور آمد سے مسمى ہو کر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں. میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، یعنی بھیجا گیا بھی اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا بھی. اور اس طور سے خاتم النبیین کی مہر محفوظ رہی. کہتا ہے کہ چونکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہو کر آیا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور تابع ہوں، اس لحاظ سے خاتم النبیین آپ ہے، تو میری نبوت آپ کی نبوت کے تابع ہے، تو میں نبی بھی ہوں اور رسول بھی ہوں، اور تابع ہونے کی وجہ سے ختم نبوت کی مہر بھی محفوظ ہے. تو سمجھ رہیے بات؟ یہ صفحہ نمبر 211 اور جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 231 اسی جلد کا 231. اس میں کہتا ہے کہ سچا خدا وہی ہے، سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. یہ صفحہ نمبر 231 اور اسی جلد کا صفحہ نمبر 226 ہے، 26 جلد نمبر 18 کا. یہ کہتا ہے کہ اس بلائے طاعون کو ہرگز دور نہیں کرے گا جب تک لوگ ان خیالات کو دور نہ کر لیں. مرزا کے زمانے میں طاعون آ گیا تھا اور مرزا نے کہا میری نبوت نہیں مانتے، یہ اللہ کا عذاب ہے. جیسے مکہ والوں پر ساتھ آیا تم پہ طاعون آ گیا، دور نہ کر دے. جو ان کے دلوں میں ہیں، یعنی جب تک وہ خدا کے مامور اور رسول کو مان نہ لے تب تک طاعون دور نہیں ہوگا، اور وہ قادر خدا قادیان کو طاعون کی تباہی سے محفوظ رکھے گا. تم سمجھو کہ قادیان اسی لیے محفوظ رکھی گئی کہ وہ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان میں تھا. خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان میں تھا. یہ صفحہ نمبر 226 اور 225. اس سے آگے بڑھا صفحہ نمبر 260 اسی روحانی خزائن جلد 18 کا. کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس بئی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا. محمد الرسول اللہ اس بئی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا، اور رسول بھی پھر یہ بھائی اللہ ہے
اللہ تعالیٰ کی بھئی ہے یہ صفحہ نمبر 207. جہاں تک آپ کے سامنے یہ ایک رخ تھا کہ مرزا نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا اور یہ عبارت اگر کسی نے نوٹ کرنی ہو نبی کے معجزات 3000 صفحہ نمبر 153 اور جلد 17 اور مرزا کے معجزات 10 لاکھ. مرزا کے اپنے معجزات 10 لاکھ اور یہ صفحہ نمبر 72 جلد نمبر 21 اس پر. اچھا جی اسی طرح یہ اس کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. دافع البلا چند حوالے نوٹ کر لو. دافع البلا صفحہ نمبر 170 پر. اور عبارت کہتا ہے حق یہ کہ خدا کی وہ پاک گئی جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے اس میں ایسے لفظ رسول مرسل نبی کے موجود ہیں نہ ایک دفعہ بلکہ 100 دفعہ جو گئی مجھ پہ آتی ہے. سینکڑوں دفعہ مجھے نبی اور رسول کہا گیا. یہ غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 2 اور جلد نمبر 18. اسی طرح کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. یہ آیت جو ہے اس کا مجھے کہا گیا کہ تو ہی اس آیت کا مصداق ہے. یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والی. اسی طرح اور عبارت ہے یہ عبارت ہے روحانی خزائن جلد 19 اور صفحہ نمبر 113. اور عبارت ہے کہتے ہیں میں آدم ہوں شیس ہوں نوح ہوں ابراہیم ہوں اسحاق ہوں میں اسماعیل ہوں میں یعقوب ہوں میں یوسف ہوں میں موسیٰ ہوں میں داؤد ہوں میں عیسیٰ ہوں اور حضرت کے نام کا مظہر عطن ہوں. یوں ذلی طور پر میں محمد اور احمد ہوں. ذلی طور پر میں محمد اور احمد ہوں. حاشیہ حقیقت البئی صفحہ نمبر 72 اور روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 382. آگے کہتا ہے کہ کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کر لی ہے مگر کنجریوں اور بدکاروں کی اولاد نے مجھے نہیں مانا. نبی کی زبان بھی بڑی صاف ہے. مگر کنجریوں اور بدکاروں کی اولاد نے مجھے نہیں مانا. روحانی خزائن اور اس کا صفحہ نمبر 547 اور 548 جلد 5. پھر کہتا ہے جو شخص میرا مخالف ہے وہ عیسائی یہودی مشرک اور جہنمی ہے. یہ تبلیغ رسالت صفحہ 27 اور جلد نمبر 9. اور کہتے ہیں بلا شبہ ہمارے دشمن بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بھی بڑھ کر ہیں. ان کی عورتیں کتیوں سے بھی بڑھ کر ہیں. نجم الہدا صفحہ 10 ہے اور در سمین صفحہ 294. اچھا جی یہ روحانی خزائن صفحہ 412 جلد 20. اس پہ کہتے ہیں اس لیے خدا نے میرا نام نبی رکھا. خدا نے میرا نام نبی رکھا. اس پر بہت زیادہ عبارتیں ہیں. جہاں ہم نے صرف اتنی بات کرنی تھی کہ مرزا نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا, رسالت کا دعویٰ کیا اور وحی کا دعویٰ کیا.
اب اس کے برعکس دیکھو، یہ روحانی خزائن جلد 7 ہے اور صفحہ نمبر 297 297 کہتے ہیں ما کان لی ان ادعی، نہیں ہے میرے لیے یہ جائز ان ادعی، یہ کہ میں دعویٰ کروں ان نبوت کا وَأَخْرُجَ مِنَ الْإِسْلَامِ، اور اسلام سے نکل جاؤں، وَأَلْحَقَ بِقَوْمٍ كَافِرِينَ، اور مل جاؤں قوم کافر کے ساتھ۔ دوسرا کہتا ہے کہ ماں کانا بھی، میرے لیے جائز ہی نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے نکل جاؤں، کافروں سے جا ملوں۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ كُلَّمَا يُخَالِفُ الْقُرْآنَ فَهُوَ كَذِبٌ وَإِلْحَادٌ وَزِنْدِقَةٌ، ہر وہ چیز، علامہ ہر وہ چیز یخالف القرآن جو قرآن کے مخالف ہے، وَهُوَ كَذِبٌ، وہ جھوٹ ہے، وَإِلْحَادٌ، اور الحاد ہے، وَزِنْدِقَةٌ، اور مرتد ہونا ہے۔ کیف ادعی، میں کیسے دعویٰ کروں ان نبوت کا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حالانکہ میں مسلمان ہوں۔ تو یہ عبارت بالکل صاف ہے کہ مرزا کہتا ہے کہ اگر میں نبوت کا دعویٰ کروں تو مرتد ہو جاؤں گا، زندیق ہو جاؤں گا، حالانکہ میں مسلمان ہوں، اور میں کس طرح نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہوں۔ اب یہ صفحہ نمبر 297۔ اسی طرح یہ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ نمبر 393 393۔ اس پر بات کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت اور حضور عیسیٰ، اس پر نقد وارد کر رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ وہی اعتراض لازم آیا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی دنیا میں آ گیا اور اس میں حضرت کی شان کا استغفار اور نصر سری قرآن کی تقدیم لازم آتی ہے۔ جہاں پر عبارت سمجھو، کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی دنیا میں آ گیا اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا استغفار اور نصر سری قرآن کی تقسیم لازم آتی ہے۔ وہی قرآن پاک کی آیت خاتم النبیین والی، اور یہ تو اور حدیث لا نبی آبادی میں بھی نبی عام ہے، اور حدیث لا نبی آبادی میں بھی نبی عام ہے۔ اب یہ کس قدر جرت اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات رقیقہ کی پیروی کر کے نصوص سریہ قرآن کو آمدن چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد
ایک نبی کا آنا مان لیا جائے اور بعد اس کے جو بئی نبوت منقطع ہو چکی تھی پھر سلسلہ بئی نبوت کا جاری کر دیا جائے. یہ مرزا کہتے ہیں اگر حضرت عیسیٰ کی آمد مانے تو اس کا مطلب ہے ایک نیا نبی آئے گا، اور نیا نبی ماننا وہ اللہ کے نبی کی توہین ہے، قرآن کی تکذیب ہے، لا نبی یا خادی کی نفی عام ہے، اور یہ بہت بڑی جرت، دلیری اور گستاخی ہے، اور قرآن پاک کا صاف انکار ہے. مطلب کیا نکلا؟ ان عبارتوں میں مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا، رسالت کا دعویٰ کیا، صحیح کا دعویٰ کیا، اور ان دو عبارتوں میں مرزا کہتا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے بعد نیا نبی مانے وہ قرآن کا بھی منکر اور نبی کریم علیہ السلام کا بھی گستاخ اور آپ کی شان کا بھی منکر ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے. اب ہم کہتے ہیں دونوں ملا لو، مرزا صاحب کی دونوں حدیثیں ملا لو تو پہلی احادیث کی روشنی اور دوسری کا نتیجہ نکلے گا کہ مرزا صاحب یہ کائنات کا بدترین کافر بھی ہے، صدیق بھی ہے، گستاخ بھی ہے اور مقدس قرآن بھی ہے. یہ لفظ ہے خود مرزا صاحب کے اپنے، ہم نے ان سے دوہرا دیے، لعنت اللہ علیہ الی یوم الدین. اب یہ دوسرا مسئلہ تھا کہ ماں بہن نظام کیا ہے. اس ماں بہن نظام میں یہ کیونکہ بات چل پڑتی ہے، آپ کا مد مقابل فریق وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا کہ مرزا نے نبوت کا کوئی دعویٰ کیا بھی ہے یا نہیں، بلکہ اگر آپ کے علم میں وہ عبارتیں نہ ہوں وہ دوسری عبارتیں آپ کو دکھا کے دفعہ 93 لگا سکتا ہے. اور ایسا ہوا ہے اور ایسے ناکام مناظرے ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر خالد محمود صاحب کے بھی ایسے رنگ لگائے ہیں انہوں نے بھی. تو بہرحال یہ دونوں قسم کی باتیں آنی چاہیے تاکہ بوقت ضرورت جو ہے ان کو پیش کیا جا سکے. کتنے نمبر ہو گئے جی؟ نمبر 3. تیسرا نمبر کیا تھا؟ اشارات قرآنیہ کہ ختم نبوت پر قرآنی اشارات کیا ہے. تو جہاں تو آ گئی نص صریح، جس نص میں کچھ عبارتیں آپ کے پاس اوپر لکھی ہیں ان کو سمجھ لو. خاتم النبیین کے حاشیہ دیکھو، اوپر کا حاشیہ، اچھا جی، جہاں پر عبارت آ رہی ہوگی الخاتم ہے کہیں، الخاتم آخر القوم، الخاتم ومنہ قولہ تعالی خاتم النبیین اے آخرہم. یہاں پر ایک بات سمجھے کہ آیت کا معنی کیا کرنا، مرزا کیا کرتا ہے، مہر نبوت، یعنی بعد میں جو نبی آئے گا تو آپ کی مہر سے آئے گا، مہر نبوت. ایک دوسرا کہ خاتم النبیین ہے بالرسالت اور بالحقیقت کے اعتبار سے، نہ کہ ذل اور بروز کے اعتبار سے. میں ذلی اور بروزی ہوں، اب ذرا خیال کرنا. اور ہمارا زور ہوگا کہ خاتم یہاں آخر کے معنی میں، جو قرات بھی پڑھو خاتم ہو یا خاتم ہو یا خاتمہ ہو، اور اس کا معنی آخری نبی، اس کے بعد کوئی دوسرا نبی بن نہیں سکتا. یہ اصل جگہ چلے گا. اور مرزائی وہ کہے گا خاتم النبیین میں بھی مانتا ہوں. ہم جب ربوا گئے دیواروں پر 2 چیزیں لکھی تھی، ایک بلاکر رسول اللہ ہے خاتم النبیین قادیانیوں کی دیواروں پہ، اور دوسرا لا نبی بعدی، دونوں لکھی ہوئی تھی. تو یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تو بہت صوفی سو رہا ہے. اچھا جی، یہاں پر آپ کے پاس حوالہ رکھے تاج العروس شرح قاموس. ہم اچھا تمام اہل لغت، تمام صحابہ، اہل لغت،
اہل استحلاء، اہل شرع، اہل عرف، یہ چاروں طبقات اس بات پہ متفق ہیں کہ خاتم بمعنی آخر ہے. اس میں سے یہ لغت کا معنی آ گیا تاج العروج کا، اور اسی طرح آ گیا ہے ختام القوم، خاتمہم، خاتمہم، آخرہم، لسان العرب. یہ منصور افریقی بڑا لغوی ہے، اس کی زبردست کتاب ہے. یہاں پر بھی خاتم ہو یا خاتم ہو، معنی اس کا آخر ہے. اچھا، اس پر چند حوالے اور بھی نوٹ کر لو جو آپ کے پاس لکھے ہیں. وہ لکھے ہیں مجمع البحار، مجمع البحار، اس میں بھی یہی معنی کیا گیا کہ الخاتم والخاتم من اسمائہ، خاتم اور خاتم یہ آپ کے اسماء سے ہے. بالفتح وبالکسر، بالفتح اسم آلۃ، فتح سے خاتم یہ اسم آلہ ہے، وبالکسر اسم فاعل، اور کسرے کے ساتھ اسم فاعل ہے. یہ مجمع البحار. آگے فرماتے ہیں کہ خاتم النبوہ، خاتم النبوہ بکسر التاء اور خاتم النبوہ بفتح التاء، یہ یدل علی انہ لا نبی بعدہ، یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ بھی مجمع البحار ہے. اور اسی طرح کلیات ابو البقاء، بڑا اہل لغت کا امام ہے، تو کہتا ہے تسمیہ تو نبینا، تسمیہ تو نبینا خاتم الانبیاء، ہمارے نبی کا خاتم الانبیاء نام رکھنا وہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں لأن الخاتم آخر القوم، اس لیے کہ خاتم ہوتا ہے آخر القوم، قوم کا آخری. قال اللہ تعالی، آگے کچھ آیت ذکر کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کلیات ابی البقاء، صفحہ نمبر 319. اسی پر ایک ضابطہ بھی اس نے لکھا، آپ یہ ضابطہ ضرور لکھ لیں. اسی صفحہ پر کہتے ہیں نفی الاعم یستلزم نفی الاخص. یہاں پر اشکال تھا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین نہیں. خاتم النبیین ہیں کہ خاتم المرسلین نہیں. اس کا جواب دیتا ہے کہ نفی الاعم یستلزم نفی الاخص، جب عام کی نفی ہو گئی تو خاص کی بھی نفی ہو جائے گی. جب عام کی بھی نفی ہو گئی تو خاص کی بھی نفی ہو جائے گی. نبی عام ہے اور رسول خاص ہے. جب ختم نبوت ثابت ہو گئی تو ختم رسالت بھی ثابت ہو جائے گی. تو سمجھو بزرگوں، عہدے سو رہے ہیں، ذرا توجہ میری طرف کریں. عام کی نفی لازم کرتی ہے کس کی نفی کو؟ جی آج کل تو مسئلہ کچھ اور ہے. کہتے ہیں کہ عام کی نفی ہے کہ خاص کی نفی نہیں. آپ سمجھے کوئی قادیانی سے انہوں نے بھی چوری کرایا تھا. یہ کہتے ہیں عام کی نفی ہے کہ خاص کی نفی کہاں؟ انکم بعد ذالک لمیتون انک لا تسمع الموتى فیمسک الذی قضى علیہ الموت. کہتے نہیں یہ تو عام کی بات ہے، خاص کی بات نہیں. تو قادیانی بھی یہی کہتا ہے خاتم النبیین کی بات ہے، خاتم المرسلین کی نہیں. ابو البقاء کا یہ قانون، یہ مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب کا رسالہ ختم نبوت، اس میں بھی یہ قانون لکھا کہ نفی العام یستلزم نفی الاخص، اہم کی نفی سے خاص کی نفی یقیناً ہو جاتی ہے.
اسی پر آخری حوالہ لغت کا وہ لکھ لو علامہ جوہری کا، وہ کہتے ہیں الخاتم والخاتم، کلہ بمعنی، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ آگے کہتے ہیں وخاتم الشیء آخرہ، خاتم الشیء آخرہ، شے کا خاتم کیا ہوتا ہے؟ اس کا آخر۔ ومحمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے آ گیا یہ خاتم اور خاتم کی بات، اور تیسری قرات میں نے کیا بتائی تھی؟ ختمہ، وہ ختمہ فعل ماضی، وہ ختمہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تفسیر ہے، اس لیے وہ خاتم کو ختمہ پڑھتے تھے اور اس کو قرات سمجھا گیا۔ دراصل وہ خاتم یا خاتم اس کا معنی بیان کر رہے ہیں ختمہ، یعنی کوئی وہ مور والا معنی یا کوئی اس میں تعبیر نہ ہو سکے، تو یہ گویا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ تفسیر بھی ہو گئی کہ خاتم النبیین، ختم النبیین، یہ تقریباً تمام تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس آیت پر بات کہاں چلی گئی؟ خلاصہ کیا نکلا کہ اس آیت میں تین قراتیں، خاتم ہو، خاتم ہو، ختمہ ہو، تینوں کا محال سے ایک ہی ہے کہ معنی آخری نبی، تو خاتم النبیین کا معنی ہوگا آخر النبیین اور آخری نبی۔ اس پر خود مرزا کی تشریح بھی ہم پیش کر دیں گے۔ مرزا کہتا ہے کہ میں خاتم الاولاد ہوں، خاتم الاولاد ہوں، اپنی والدین کا آخری بیٹا ہوں، خاتم الاولاد۔ جی چلو جی، اس کے بعد اشارات قرآنیہ، قرآن کریم میں ایک عنوان آئے